إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ زاریات ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ یہ مکی صورتیں ہیں جن کا سلسلہ سورہ قاف سے شروع ہوا تھا، پھر سورہ زاریات ہے، اور اس کے بعد کئی مکی صورتیں اور ہیں، اور اس کے بعد مکی اور مدنی صورتوں کی تکمیل اس طرح ہوتی ہے کہ ان مکی صورتوں کے بعد پھر 10 مدنی صورتیں ہیں، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، جو بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے مدنی صورتوں کا۔ اس سورہ مبارکہ کی جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں اس کا صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پہلی 4 آیات تو قسموں پر مشتمل تھی،
والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا والمقسمات امرا۔ اور مقسم علیہ کیا تھا جس پر قسم کھائی گئی؟ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جس شے کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ سچی ہے، ہو کر رہے گی، شدنی ہے۔ وان الدین لواقع، اور جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی۔ وہ ہے کہ مقسم علیہ وہ ہے جو مکی صورتوں میں حد درجے تاکید جس بات پر ہے، ایمان بالآخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، اس کا استحضار۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا آسمان کی قسم کھائی گئی، والسماء ذات الحبک، قسم آسمان کی جو بہت خوبصورت ہے، دن کے وقت جو ہے کس قدر خوبصورت نقشہ وہ پیش کرتا ہے، اور کہیں آسمان پر اگر بادل چڑھ آئیں تو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، جسے یہ بھی تعبیر کیا گیا کہ آسمان جالی دار ہے، چھید ہو گئے گویا کہ آسمان میں۔ بادل جو اگر مختلف پیچز کی شکل میں ہو تو دن میں اس کا ایک اور ہی گویا کہ ایک معاملہ ہوتا ہے خوبصورتی کا، اور رات میں تو اس آسمان کے کیا کہنے، جس طرح جگمگا رہا ہوتا ہے، جس طرح ستاروں سے مزین ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، یہ جو ستارے ہیں یہ اصل میں بہت بڑی زینت ہے اس آسمان کی۔ والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک، تم تو عجیب و غریب دھندوں میں مبتلا ہو، تمہارے مشاغل ہیں، تمہاری دنیا داریاں ہیں، اس دنیا کی چمک دمک نے تمہیں بالکل غفلت میں ڈال دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اس دنیا میں جو کچھ ہے، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ ایک سوال کیا کرتے تھے جب انہیں قیامت کی بات کی جاتی تھی، یوم حشر سے ڈرایا جاتا تھا، یسألون ایان یوم الدین، ہمیں بتائیے وہ قیامت ہوگی کب؟ گویا کہ اس جانب کوئی خیال نہیں ہے کہ مجھے اپنی سیرت اور کردار کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ اس روز میں سرخرو ہو سکوں، بلکہ سوال یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ قیامت کا دن، جیسا کہ اس آیت میں بھی ہم نے پڑھا، یسألون ایان یوم الدین یوم ھم علی النار یفتنون، پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا وہ قیامت کا دن۔ اے نبی انہیں بتا دیجئے کہ وہ دن ہوگا جب کہ انہیں آگ پر تپایا جائے گا، سینکا جائے گا، روسٹ کیا جائے گا، ذوقوا فتنتکم، اور انہیں کہا جائے گا جس فتنے میں تم مبتلا ہوئے تھے دنیاوی زندگی میں، اب اس کا یہ انجام ہے جو تمہارے سامنے ہے، اب اس کے مزہ کو چکھو، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اور یہ ہے وہ شے کہ جس کے بارے تم بڑی جلدی مچایا کرتے تھے، لے آئیے قیامت ہمارے اوپر، وہ قیامت آخر آنی ہی ہے نا، ٹھیک ہے ہم اس کو فیس کرنے کو تیار ہیں۔ پھر متقین کا ذکر کیا گیا، محسنین کا ذکر کیا گیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا کم ہی حصہ ہوتا ہے جس میں یہ خواب غفلت کے مزے لیتے ہیں، بلکہ اب کے رب نے حضور کھڑے ہوتے ہیں رات کے پچھلے پہر، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور خاص طور پر رات کا جو پچھلا پہر ہے صبح صادق کا وقت، اس میں تو اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، گویا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو صالحین کی، متقین کی اور محسنین کی یہاں بیان کی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندگی کا وہ واقعہ جس میں حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی گئی تھی حضرت اسحاق کی ولادت کی۔ حضرت ابراہیم کی عمر جو ہے اس وقت تقریباً 100 برس ہو چکی تھی، اور حضرت سارہ تقریباً 90 برس کی عمر میں تھی۔ وہ پورا مکالمہ جو فرشتوں کے ساتھ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، اور یہ فرشتے وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب کی غرض سے بھیجے تھے، اور تفاسیر کے اندر اس کا ذکر بھی موجود ہے، حضرت جبرائیل تھے، حضرت میکائیل تھے، حضرت اسرافیل تھے، اور یہ انسانوں کی شکل میں، نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھا کہ اب اس قوم لوط کو ہم نے تباہ و برباد کرنا ہے۔ تو آخری آیات جو ہم نے پڑھی تھی، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت ابراہیم نے کہا ان فرشتوں سے کہ کیا ارادہ ہے، کیا قصد ہے، کہاں کا سفر ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف۔ یا خاص طور پر قوم لوط کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ مجرم قوم، اس لیے کہ آگے جو ذکر ہو رہا ہے جن پر پتھروں کی بارش کی گئی، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر برسائیں پتھر اور کنکر، مسومۃ عند ربک للمسرفین،
اور وہ ایک ایک پتھر اور کنکر وہ ہوگا کہ جو نشان زدہ ہوگا کہ اس نے کس شخص کی جان لینی ہے، کس شخص کے اوپر پڑے گا اور اس کی جان نکل جائے گی۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر اس بستی میں جو مومن تھے، مومن صادق، ہم نے ان کو نکال دیا وہاں سے۔ اب جس صبح یہ عذاب آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے متنبہ کر دیا تھا کہ صبح ہونے سے قبل جو ہے یہاں سے اہل ایمان کو لے کر نکل جائے۔ وہ اللہ کے حکم سے نکل گیا، اور اس کے بعد پھر وہ پوری کی پوری بستی جو ہے والمؤتفقات، جو ہم نے پچھلی مرتبہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور اوپر بلندی پر لے جا کر اس بستی کو پٹخ دیا گیا، اور وہ زمین میں ایک روایت یہ ہے، مولانا مودودی نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، تقریباً 400 میٹر نیچے جو ہے زمین میں وہ دب گئی اور دھنس گئی، اور قریب ہی چونکہ بحر مردار موجود تھا، لہٰذا ظاہر ہے کہ پانی کو تو اپنی سطح کو ہموار رکھنا ہے، لہٰذا بحر مردار کا پانی جو ہے اس بستی کے اوپر جو زمین میں دھس چکی تھی اس پر چڑھ آیا، اور بالآخر جو ہے بالکل پورا اوپر سے ہموار ہو گیا۔ اب ہماری جو ایکسپیڈیشنز ہیں وہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ واقعتاً یہ ڈیڈ سی کا ایک حصہ وہ ہے کہ جہاں گہرائی کے اندر کسی تباہ شدہ بستی کے آثار موجود ہیں، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک بہت اور بات بھی کہی ہے کہ یہ جہاں یہ بستی زمین میں دفن ہوئی تھی یا زمین کے اندر دھسا دی گئی تھی، اس کے قریب ہی ایک قبرستان جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ مختلف احوال و واقعات ہوتے ہیں، ریت کے تھپیڑے ہوئے کہیں زمین کے اندر جو ہے وہ دھس گیا اور اوپر جو ہے وہ ریت کے جو ہے وہ ٹیلے بن گئے، جب انہیں کھودا گیا تو ایک بڑا قبرستان وہاں برآمد ہوا، جس میں تفہیم القرآن میں ہے کہ 20,000 قبریں جو ہے وہاں گنی گئیں، اور ظاہر ہے کہ قبریں کہاں سے آ گئیں، قریب کوئی بستی موجود تھی کہ جس کا اب وجود نہیں ہے۔ وہ جو فرمایا گیا نا، جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی پچھلی مرتبہ، وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ان کے اس پوری جو بھی انجام ان کا ہوا، ہم نے ایک بہت بڑی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ نشانی وہ ہے جو گویا کہ بحر مردار کی شکل میں آج بھی موجود ہے، اور اس میں ان کی بستی کے جو کھنڈرات ہیں جو زمین میں دھسا دیے گئے تھے وہ بستی موجود ہے۔ اب آئی آیت نمبر 38 سے، وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور اسی طرح مقام عبرت ہے، نشانیاں ہیں، تمہارے لیے یاد دہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں، اِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، جب کہ ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف، بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کھلی سند دے کر۔ اب قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 2 معجزات دیے گئے تھے، وہ گویا کہ برہان قاطع تھے۔ جب فرعون نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی تمہارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ ہے تو پیش کرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا اور بہت بڑے اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور تورات میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ اژدہا اتنا بڑا تھا کہ جب اس نے اپنا پھن اٹھایا تو وہ تقریباً 100 فٹ سے بھی اوپر جو ہے اس کا وہ پھن چلا گیا، گویا کہ ارد گرد جو ان کے محلات تھے، ان کی گویا کہ محل کی کنگریاں جو ہوتی ہیں، جو اوپر چھوٹے چھوٹے جو ہے برجیاں بنا دی جاتی ہیں، اس سے بھی اوپر اس کا پھن چلا گیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ شخص جو ہے ایمان نہیں لایا، بلکہ یہ کہ اس کی قوم بھی اس پر ایمان نہیں لائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور بالآخر ان کو جو ہے وہ غرق کر دیا گیا۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے واضح اور حصی معجزات دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ایک حصی معجزہ یہ عصائے موسیٰ، اور دوسرا ید بیضاء، جب اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر یا بغل میں ڈال کر جب نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح دمکتا ہوا ہاتھ ہوتا تھا، جس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، اور اس کے بعد اس نے رخ پھیر لیا، منہ پھیر لیا، بِرُكْنِهِ، اپنی سرکشی کی بنیاد پر۔ رکن اصل میں کندھے کو کہتے ہیں، گویا کہ کندھے اچکاتے ہوئے، بہت ہی سرسری انداز میں کسی بات کو لینا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اس پر کوئی ہیبت طاری نہیں ہوئی، بلکہ اس نے یہی کہا کہ موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے۔ چھوٹے چھوٹے جادوگر تو ہم نے اور بھی دیکھے تھے، جو رسیاں زمین پر ڈالتے تھے، چھڑیاں زمین پر ڈالتے تھے، اور اس کے نتیجے وہ جو ہے وہ سانپ بن جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ اِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عظیم، اس قسم کے الفاظ بھی ہیں کہ بہت ہی بڑا کوئی یہ جادوگر ہے کہ جس کے پاس اتنا بڑا معجزہ ہے۔ اس سے زیادہ اس نے وقت نہیں دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصائے موسیٰ کو، جس نے اژدہے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، گویا کہ اپنے اقتدار کا جو نشہ تھا، جس تکبر کے اندر وہ مبتلا تھا، اور بہت بڑی وسیع و عریض حکومت کا وہ فرما روا تھا، اس کی وجہ سے اس کے اندر جو گھمنڈ پیدا ہو چکا تھا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا کہ ان سے موسیٰ علیہ السلام کو میں مارنے کو تیار نہیں ہوں۔
وقال ساحر او مجنون، بلکہ اس کے برعکس کیا کہا، یہ تو کوئی جادوگر ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس جنات کی کوئی طاقت ہے۔ مجنون جنات کے زیر اثر، یا یہ کہ جو جنات کی طاقت کے سہارے پر گویا کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ ہماری اس سرزمین پر قبضہ کر لے، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں غالباً کہا گیا کہ اس کا منشا یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے بے دخل کر دیا جائے، اور میری تاج اور میری حکومت جو ہے مجھ سے چھین لی جائے، اور یہاں کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ اس کے پیش نظر اور کچھ نہیں ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہے اس نے مختلف اوقات میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں بہت بڑی تعداد ہے ان آیات کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر اور ان کے قصے پر مشتمل ہیں، اور تقریباً 550 آیات کے قریب ہیں قرآن کی۔ 6500 میں سے 550 آیات گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8% آیات جو قرآن کی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر اور ان کی زندگی کے مختلف جو بھی ادوار ہیں ان سے متعلق ہیں۔ تو فتولیٰ برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو اس نے رخ پھیر لیا، منہ پھیر لیا اپنے اس اقتدار کی بنیاد پر، وقال ساحر مبین، اور کہا یہ کہ موسیٰ تو جادوگر ہیں، یا یہ کہ کوئی دیوانے ہیں یا کوئی جناتی طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور پھر ہم نے پکڑا اسے بھی اور اس کے تمام لشکروں کو بھی جو اس کے حواری تھے، جو گویا کہ اس کے زیر سایہ تھے، جو اس کی مملکت کے جو امور تھے اس کے دست و بازو تھے، ان کو بھی۔ اور یہاں صرف ان کا ذکر کیا گیا، لیکن قرآن حکیم میں بہت سے مقامات ہیں کہ آل فرعون کو سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ گویا کہ جب وہ نکلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب کے اندر، جس کا ذکر جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن کی بہت سی صورتوں میں موجود ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے نکلنے والوں میں اس قوم کے تمام لوگ شامل ہو گئے تھے۔ گویا کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ اب جو ہے موسیٰ کہیں دوبارہ اس بستی میں واپس پلٹ نہ آئے، لہٰذا ایک مرتبہ جو ہے دھکا لگا کر اس دیوار کو ہم گرا دیں۔ تو نتیجتاً وہ تمام ہی لوگ وہ تھے کہ جو پھر سمندر میں غرق کر دیے گئے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پھر ہم نے پکڑا اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور پھر ہم نے انہیں غرق کر دیا، پھینک دیا سمندر میں، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ تھے۔ گویا کہ اس سے بڑھ کر پھٹکار اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب تھا، عذاب استیصال اس دنیا میں جو ان کے اوپر واقع ہوا، اس کا شکار ہوئے، اور آخرت کا عذاب ابھی موجود ہے۔ اور قرآن حکیم میں ایک مقام پر یہ بھی کہا گیا، یہ آل فرعون وہ ہیں، فرعون اور آل فرعون جو صبح و شام جو ہے جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ الفاظ جو ہے قرآن کی اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن الفاظ تو موجود ہیں کہ صبح و شام ان پر جہنم کی تپش، جہنم کی جو لپٹ ہے وہ ان پر پیش کی جاتی ہے۔ گویا کہ اس دنیا میں جو عذاب دنیاوی تھا وہ تو اپنے اختتام کو پہنچا، تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے، لیکن اب قیامت تک کے لیے صبح و شام ان کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، اور پھر قیامت میں یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونکے جائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر ملامت اور کیا ہوگی کسی قوم کے لیے، وہ ملیم، اور وہ گویا کہ انتہائی ملامت ہے، پھٹکار پڑ چکی تھی ان پر۔ یہاں میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا، مولانا اصلاحی نے اپنی تفسیر میں تدبر قرآن میں، یہاں تو صرف ایک جملے کے اندر اس کو مکمل کر لیا گیا نا، لیکن قرآن حکیم میں بہت سے مقامات ہیں جہاں بڑی تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کو حضرت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو جو ہے زمین پر مارو، اور زمین جو ہے وہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہر حصہ جو ہے پانی کا وہ اس طرح کھڑا تھا جس طرح پانی کا پہاڑ کھڑا ہوا ہو، اور اس کے درمیان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ یہاں صرف ایک ہی آیت میں جو ہے ان کا قصہ تمام کر دیا گیا، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، ہم نے اسے پکڑا اور اس کے لشکروں کو پکڑا، انہیں غرق کر دیا سمندر کے اندر، اور پھر یہ کہ وہی تھے کہ جو ملامت زدہ تھے جن پر پھٹکار ڈال دی گئی۔ لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی نے خاص طور پر کہا ہے کہ یہ جو مکتبہ فراہی ہے اس میں اگرچہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ معجزات کا اکثر و بیشتر انکار کیا جاتا ہے، لہٰذا اس معجزے کا بھی کسی درجے میں انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے اس بات کو تو تسلیم نہیں کیا سمندر پھٹ گیا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ بائبل کی ایک روایت لے کر آئے ہیں، سفر خروج جو کتاب الخروج ہے اس کی ایک روایت ہے جس میں یہ الفاظ انہوں نے درج کیے ہیں، پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کی طرف بڑھایا اور خداوند نے ایسی تیز ہوا چلائی کہ سمندر پیچھے ہٹ گیا اور موسیٰ کے لیے خشک رستہ چھوڑ گیا۔ اب یہ بات وہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتی لیکن بائبل میں موجود ہے۔ اس کا رد قرآن کر رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اپنا سمندر پر مارا ہے تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ہر حصہ جو ہے وہ پانی کے پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا تھا۔
حالانکہ سمندر کی تہہ کے اندر جو دلدلی زمین ہوتی ہے اس پر چلنے کا آپ تصور نہیں کر سکتے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 6 لاکھ افراد تقریباً جو بنی اسرائیل میں سے تھے، جو ان کے جلوہ میں چلے آ رہے تھے، وہ تمام کے تمام اس طرح عبور کر گئے گویا کہ بالکل خشک زمین تھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جسے آپ کہیے کہ اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہوگا کہ کیا اللہ کا اختیار نہیں ان باتوں کے اوپر؟ اس کا ایک امر کن جو ہے یہ تمام فضائیں پیدا نہیں کر سکتا؟ صرف تیز ہوا چلائی اور سمندر جو ہے پیچھے ہٹ گیا اور موسیٰ کے لیے جو ہے وہ خشک رستہ بن گیا، اور اپنی جو ہے قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہ نکل گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے سمندر آ گیا اور واپس مل گیا اور بنی آل فرعون جو ہے وہ غرق کر دیے گئے۔ تو خاص طور پر بائبل کا یہ حوالہ میں نے بھی نوٹ کیا تھا تاکہ بہرحال یہ چیزیں جو ہے جو مختلف تفاسیر میں موجود ہیں وہ آپ حضرات کے بھی علم میں آئیں۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اسی طرح قوم عاد کا ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیں یہ 5 رسولوں کا ذکر ہے یہاں، اور 5 کی 5 وہ ہیں قومیں کہ جو مکافات عمل کا اسی دنیا میں شکار ہوئی، اور ان کا ذکر قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک رسول اور ایک ایک قوم کا ذکر جو ہے کئی کئی رکوعوں پر مشتمل بھی موجود، کئی کئی صورتوں میں موجود، لیکن یہاں 1 یا 2 آیات کے اندر جو ہے ہر رسول کا ذکر کر دیا گیا، اس لیے کہ گویا کہ اللہ کا جو قانون ہے مکافات عمل کا وہ لازماً پورا ہوتا ہے۔ جو قومیں بھی اس رسول کا انکار کرتی رہیں جس کو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا اور ان کی دعوت کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر اسی دنیا میں عذاب ہلاکت بھیجا۔ مکافات عمل کی وہ جو سنت اللہ کی تھی وہ پوری ہوئی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم لوط کا سب سے پہلے ذکر آ گیا جو ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد قوم فرعون کا ذکر آ رہا ہے، پھر قوم عاد کا ذکر آئے گا 2 آیات کے اندر، پھر 2 آیات کے اندر قوم سمود کا ذکر آئے گا، اور آخر میں جو ہے قوم نوح کا ذکر آئے گا۔ یہ 5 بڑی بڑی اقوام کے جو اپنے دور کی انتہائی مہذب، جسے آپ کہیے ایسی ایسی حکومتیں ان کے تھیں کہ انہیں جو ہے خدائی کا جو ہے ظلم ہو گیا تھا۔ فرعون نے کیا کہا تھا اپنے بارے میں؟ انا ربکم الاعلی، اتنی وسیع مملکت جو ہے وہ میرے زیر اختیار ہے اور اس کے تمام کنٹرولز میرے پاس ہیں، تو میں ہوں تمہارا رب، تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی، میں کسی آسمانی خدا کو ماننے والا نہیں، نہ کسی آسمانی ہدایت کو تسلیم کرنے والا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اس نے رد کر دیا۔ تو وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اسی طرح قوم عاد میں بھی نشانیاں ہیں، وہ جو چل رہی ہے وہ بات، اسی گفتگو کو آگے بڑھائیے۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب کہ ہم نے ان پر وہ ہوا بھیجی، وہ تیز و تند ہوا بھیجی کہ جو ہر نوع کے خیر سے خالی تھی۔ اب یہ ذکر جو ہے اس کا بھی قرآن میں کئی مقامات پر موجود۔ عقیم کہتے ہیں کہ جس میں کوئی خیر نہ ہو، اصطلاحاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس خاتون کے لیے کہ جو بانجھ ہو۔ گویا کہ کسی خاتون کا جو ہے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ اس سے نسل بڑھے گی، وہ آگے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ جو قائم کیا ہے حضرت آدم سے لے کے اور تا قیامت جو جاری رہے گا، اس میں کی رول عورت کا ہے، اور وہ عورت کے جس کے اندر وہ شے موجود ہی نہ ہو کہ وہ بچہ جن سکے کسی بنیاد کے اوپر، تو اسے عقیم کہتے ہیں۔ اور عقیم جو ہے عربی اصطلاح میں بانجھ عورت کے لیے آتا ہے، لیکن وہ ہوا جو ہر نوع کے خیر سے خالی تھی۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ ہوائیں وہ بھی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے بڑی راحت کا باعث ہوتی ہیں۔ آپ شام یا صبح کے وقت گھر سے نکلے اور بہت ہی دھیمی دھیمی باد نسیم چل رہی ہے، آپ کے اندر بڑا انشراح پیدا ہوا اور آپ کی طبیعت کے اندر ایک سکون اور طمانینت پیدا ہوئی، ایک ہوا وہ بھی ہے۔ کچھ ہوائیں وہ ہیں کہ جو کسی ایسے باغات پر سے گزرتے ہوئے آتی ہیں کہ جو اپنے جلوہ میں خوشبوؤں بکھیرتی آتی ہیں، وہ ہوائیں بھی ہیں جو آپ کے لیے گویا کہ بہت ہی خوش آئند بھی ہوتی ہیں، آپ کے لیے باعث تسکین اور باعث اطمینان بھی ہوتی ہیں، خوشبو لینے والی ہوائیں۔ اسی طرح وہ ہوائیں بھی ہیں جو بارش کی خوشخبری دے رہی ہیں۔ ذرا خنک ہوا آپ نے جیسے ہی محسوس کی تو فوراً، ابھی آپ کو کہیں کو بادل نظر نہیں آ رہے، لیکن فوراً آپ نے اندازہ لگا دیا کہ یہ اپنے جلوہ میں جو ہے وہ بارش والے بادل لے کر آ رہی ہیں۔ پھر یہ ہوائیں وہ بھی ہیں کہ جو پولینیشن کا جو عمل ہے جو نباتات میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پھل بنتا ہے، سیڈز بنتے ہیں، اس عمل کو اپنے انجام تک پہنچاتی ہیں۔ پھر یہی وہ ہوائیں ہیں کہ جو ٹنوں وزنی پانی کا بوجھ بادلوں کی شکل میں اپنے دوش پر لے کر اللہ کے حکم سے جس بستی کو برساتی ہیں۔ اور پھر یہی وہ ہوائیں ہیں کہ جو انتہائی تیز و تند جھکڑ بن کے قوموں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اور یہی وہ ہوائیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بائبل کا وہ ٹکڑا سنایا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کی طرف بڑھایا اور خداوند نے ایسی تیز ہوا چلائی کہ سمندر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سمندر بھی جو طغیانی ہوتی ہے تو سائیکلونز کی وجہ سے ہوتی ہے،
وہ ہواؤں کا دباؤ ہوتا ہے، ہواؤں کا تیز و تند جھکڑ ہوتا ہے کہ 50-50 فٹ اونچی جو ہیں وہ لہریں وہ چڑھ دوڑتی ہیں جہازوں کے اوپر، بادبانی جہازوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے، اور کتنی کی بستیاں جو ہیں، بستیوں کی بستیاں وہ نگل جاتی ہیں۔ تو یہ تمام ہوائیں ہیں، باد صرصر بھی ہے۔ اسی طرح قوم عاد کے اوپر جو ہوا بھیجی گئی تھی جس کا ذکر سورہ قمر کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سورہ حاقہ کی بھی موجود ہے۔ سورہ قمر میں تو بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذور، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا حضرت ہود علیہ السلام کو، اور پھر کیسا رہا میرا عذاب جو ان پر آیا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ان کے اوپر ہم نے وہ جھکڑ بھیجا، وہ تیز ہوا بھیجی جو باد صرصر تھی، اور وہ اس دن ان پر آئی جو ان کے لیے بڑی نحوست لیے ہوئے تھا، مستمر، جو مسلسل ان پر چلتی رہی۔ اور سورہ حاقہ کے اندر یہ موجود ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، یہ 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا جو ہے وہ بہت تیز جھکڑ ان پر چلتا رہا، جس کی وجہ سے بہت قداور یہ لوگ تھے قوم عاد، بڑے زبردست، بڑے طاقتور، یہ جو ہے چٹانوں سے ٹکرا کر ان کا بھرکس نکال دیا گیا۔ یہ قوم عاد کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا تو اس کی شکل یہ کھینچی گئی۔ وَفِي عَادٍ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، یہاں ایک نقشہ یہ بھی کھینچا گیا، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر سے وہ ہوا گزر جائے مگر یہ کہ اس کو بالکل چورا چورا کر دیتی تھی۔ رمیم آتا ہے اصل میں اس ہڈی کے لیے یا اس لکڑی کے لیے کہ جو بالکل بھربری ہو چکی ہو، کوئی شے زمین پر پڑی ہوئی لکڑی شکل میں آپ نے اٹھانے کی کوشش کی تو لکڑی کی شکل میں نہیں آئی بلکہ ہاتھ میں کچھ چورا آ گیا، گویا کہ بالکل ریزہ ریزہ ہو چکی، بظاہر کوئی شے نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت کچھ نہیں۔ تو رمیم کا لفظ جو ہے جعلتہ کالرمیم، اس ہوا نے ان کو بالکل چورا چورا کر کے رکھ دیا۔ وفی ثمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور اسی طرح قوم سمود کا ذکر بھی کیا گیا کہ جبکہ انہیں کہا گیا تھا کہ ذرا چند دن انتظار کر لو۔ تمتع کہتے ہیں نفع حاصل کرنا، اس دنیا کی متاع سے کوئی شے اخذ کر لینا، گویا کہ یہ دنیا جس میں تم جی رہے ہو، جس کے لہو و لعب کے اندر تم مبتلا ہو، چند دن اور عیش کر لو، یہاں چند دن تمہارے لیے اور لکھ دیے گئے ہیں حتی حین، لیکن ایک وقت آئے گا جب کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب یہاں مفسرین نے 2 اعتبارات سے اس کی تشریح کی ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود جن کا ذکر ہو رہا ہے جب ان کی طرف بھیجے گئے ہیں تو پہلے ہی دن سے انہوں نے خبردار کرنا شروع کر دیا گیا کہ اللہ نے یہ ہدایت دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، اگر باز آتے ہو اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے امن ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے پکڑ نہیں آئے گی، لیکن اگر یہ نہ کیا تو پھر وعدہ ہے کہ تم پر عذاب آ کر رہے گا۔ گویا کہ یہ دھمکی جو ہے جس کا وعدہ کیا گیا کہ ابھی کچھ عرصہ تو جب تک اللہ کا وہ عذاب نہیں آ رہا تمہارے پاس مہلت ہے، یہ مہلت عمر جس طرح اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارے اوپر جو ہے موت ہوگی کہ جو گویا کہ اس کی ایک شکل ہوگی، من مات فقط قامت قیامت، جو شخص مر گیا اس کی تو گویا کہ قیامت شروع ہو گئی۔ تو اس وقت تک کا وقفہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مہلت کا پیریڈ ہے جو ہمیں وقت دے دیا گیا کہ جس میں ہم عمل کر سکتے ہیں، آخرت کے لیے کوئی کرنسی ہم فراہم کر سکتے ہیں، وہاں کے لیے کوئی توشہ آخرت جسے کہا جاتا ہے وہ جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک وعدہ اور بھی تھا کہ جس کا یہاں ذکر تو نہیں ہے لیکن مختلف اور سورہ ہود کے اندر خاص طور پر ذکر ہے، جن میں 3 دنوں کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا، بلکہ وہ آیات بھی خاص طور پر نوٹ کی تھی میں نے، اس کو بھی ہم ہو گزرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر ایک اونٹنی اس پہاڑ میں سے برآمد ہو جائے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ ایک اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے نشانی کے طور پر، فَذَرُوهَا، تو اس کو چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، وہ اللہ کی زمین میں چلے پھرے گی، اس کو گویا کہ کہیں اس کے رستے میں رکاوٹ نہ ڈالو، کسی کھیت میں جا کر وہ چلنا چاہیے، آخر اللہ کا معجزہ ہے نا، تمہارے مطالبے پر اللہ نے دیا، تو اگر کریڈٹ ہے تو ڈیبٹ بھی تو ہونا چاہیے۔ لہذا وہاں جو ایک ہی واحد کنواں تھا کہ جہاں سے وہ پانی حاصل کرتے تھے، اس کی بھی باری مقرر کر دی گئی کہ ایک دن جو ہے یہ اونٹنی وہاں سے پانی پیے گی اور ایک دن قوم کے لوگ وہاں سے پانی حاصل کریں گے۔ چند دن تو ان لوگوں نے برداشت کیا، اس لیے کہ ایک بہت بڑا معجزہ وجود میں آ چکا تھا، وہ اونٹنی جو ہے ان کی نگاہوں کے سامنے پہاڑ شک ہوا اور اس میں سے اونٹنی برآمد ہوئی۔
اور ساتھ ہی اللہ کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اب اس کے بارے میں کوئی بندشیں نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کی زمین ہے، جہاں چاہے وہاں جا کر چر سکتی ہے، لہٰذا اس کو کوئی غلط ارادے سے اس کی طرف نہ بڑھنا۔ تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، اور بری نیت سے اسے ہاتھ نہ لگانا، فیاخذکم عذاب قریب، اگر یہ کام تم نے کر لیا، اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا یا اس کو ہلاک کر دیا، تو پھر بہت جلد ایک عذاب تم پر وارد ہوگا۔ فعقروها، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک دن چھوڑ کر اس کنویں سے اپنے لیے پانی حاصل کرنا بھی ان سے برداشت نہیں ہو سکا، اور پھر یہ اونٹنی اگر کسی کے کھیت میں جا کر چل رہی ہے تو وہ کھیت والا جو ہے جس طرح اس غوض و غضب میں آیا ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ تو کچھ دن تو انہوں نے برداشت کیا، لیکن اس کے بعد بالآخر جو ہے اس اونٹنی کو کاٹ دیا، اس کو ہلاک کر دیا۔ فعقروها، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فقالا، تب کہا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب 3 دن کی مہلت ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں دے دی گئی، اپنے گھروں میں رہو، یہاں جو بھی عیش کر رہے ہو، جو بھی دن بستیوں کے اندر تم مبتلا ہو، 3 دن کے تمہارے پاس یہ عیش کرنے کے جو ہیں وہ باقی ہیں۔ ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ وہ وعدہ ہے کہ جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ اب لازماً ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد پھر وہ اس کا ذکر آ گیا، فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور بالآخر ہمارا وہ حکم آ گیا جس کا ذکر اگلی آیات میں آ جائے گا جو سورہ ذاریات میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک صیحہ ہے، ایک چنگھاڑ ہے، ایک چیخ ہے کہ جس نے پوری قوم کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ سورہ ہود کے اندر تفصیل سے یہ بات موجود ہے۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور اسی طرح قوم سمود میں بھی تمہارے لیے بڑی عبرت کی نشانی ہے، جبکہ انہیں کہا گیا تھا کہ ایک وقت ہے معین کہ جو تمہارے لیے طے کر دیا گیا، اس سے پہلے جو بھی تمتع کر سکتے ہو، جو بھی یہاں سے اس دنیاوی جو ہے عیش و عشرت سے جو بھی کر سکتے ہو وہ کر لو۔ فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے اپنے رب کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، اور بالآخر انہیں ایک کڑک نے آ لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ کوئی شاید وہ متمنی تھے کہ شاید کہیں سے کوئی جو ہے ہماری کوئی مدد آ جائے، ہم کہیں جو ہے جائے فرار اختیار کر لیں، کسی پہاڑ کی کھو کے اندر گر جائیں، یا یہ صاعقہ یہ کڑک جو ہے جو ہمارے اوپر اچانک جو ہے اللہ کی طرف سے حکم آیا عذاب کا، اس سے ہم بچ سکیں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ قوم سمود جو ہے حضرت صالح جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اس کے لیے 4 اصطلاحات ہیں عذاب کی مختلف شکلیں۔ سورہ قمر میں فرمایا گیا آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 31 تک ذکر ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، صیحہ کے الفاظ ہیں، صیحہ کہتے ہیں چیخ، اور بعض اوقات چیخ کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ انسان اس کے ذریعے ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک چیخ نے انہیں جو ہے، ایک چنگھاڑ کہہ لیجئے، ایک چیخ اور چنگھاڑ نے انہیں آ لیا اور اس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں مردہ ہو گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کی اصطلاح بھی آئی قرآن میں۔ رجفہ کہتے ہیں کہ ایسی آواز کہ زمین کو، جس سے زمین کانپنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ رجفہ کا ترجمہ ایک یہ بھی کیا گیا کہ زلزلے نے انہیں آ پکڑا، گویا کہ اللہ کا عذاب مختلف صورتوں میں ان پر آیا، وہ چیخ بھی تھی، ایک چنگھاڑ بھی تھی، اور اس کی وجہ سے زمین بھی کانپنے لگی اور زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 78 میں رجفہ کی اصطلاح استعمال ہوئی اسی قوم کی ہلاکت کے لیے۔ اور اسی طرح سورہ حاقہ میں فرمایا گیا طاغیہ کے الفاظ، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، طاغیہ اس شے کو کہتے ہیں جو حد سے نکل جائے، گویا کہ آواز اور اسی طرح جو کڑک ہوتی ہے اور اسی طرح چیخ اگر ایک حد سے آگے نکل جائے تو اس کا وہ ساؤنڈ ایفیکٹ ایسا ہوتا ہے جو انسان کے حواس کو بالکل مختل کر دیتا ہے اور اسی کی وجہ سے موت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ تو وہاں طاغیہ کا لفظ آیا، سورہ حاقہ کی آیت نمبر 4 یا 5 ہے کہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، جہاں تک معاملہ سمود کا تھا، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو، ان کو تو ہم نے ہلاک کیا ایک ایسی شے سے جو حد سے نکلی ہوئی تھی۔ تو دیکھیے یہ 4 اصطلاحات، صاعقہ کی اصطلاح بھی آئی، صیحہ کی اصطلاح بھی آئی، رجفہ کی اصطلاح بھی آئی، اور اسی طرح طاغیہ کی اصطلاح بھی آئی۔ یہ 4 مختلف اصطلاحات قرآن حکیم نے استعمال کی ہیں قوم صالح کی ہلاکت کے لیے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان قوموں کے اوپر جو عذاب آیا، یہی معاملہ قوم لوط کا بھی تھا جو ہم نے پڑھا۔ ایک تو یہ نا ان کے اوپر تیز و تند ہوا چھوڑ دی گئی، جو اپنے جلوہ میں ہوا اگر بہت زیادہ تیز ہو تو اس کے ساتھ صرف کنکر ہی نہیں، بڑے بڑے پتھر جو ہیں لڑکتے ہوئے آ جاتے ہیں۔
بہت تیز ہوا اگر پہاڑوں کے گرد کوئی سائیکلون کی شکل میں چلنے لگے تو بڑے بڑے پتھر اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور نیچے اتر کے بستیوں کی بستیاں جو ہے اس کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ لینڈ سلائڈ جو ہوتی ہیں، اب تو وہ نقشے آپ حضرات نے واٹس ایپ کے اندر یا کچھ یوٹیوب کے اندر بہت سے نقشے دیکھے ہوں گے، انسان خوفزدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ ہوا کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، یہی ہوا ہے جو باد نسیم کی شکل میں بھی ہے، یہی ہوا ہے جو خنک ہوا چلتی ہے تو اپنے جلوں میں جو ہے بادلوں کی اور بارش کی خوشخبری لا رہی ہے، اور یہی ہوا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت ہی مہلک عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو صاعقہ کہتے ہیں کڑک کو، اور کڑک کا تعلق بھی اسی چیخ یا چنگھاڑ یا آواز ہی سے ہے، اور خاص طور پر بجلی کی چڑک۔ جب کبھی بجلی جو ہے کہیں گرتی ہے اور اس کے ساتھ جو اچانک جو ایک خوفناک آواز جس سے انسان بھی بعض اوقات کام کر رہ جاتا ہے، اور اسے خیال آتا ہے کہ اگر یہ آواز کہیں اس سے 10 گنا اور زیادہ ہو جائے تو شاید ہمارا کوئی مکان سلامت نہ رہے، اس کا ساؤنڈ امپیکٹ اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی بلڈنگ جو ہے اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکے گی۔ حالانکہ کہنے کو کیا ہے، صرف آواز ہے نا، آواز کی تو کوئی مادی حیثیت ہے ہی نہیں، وہ تو ساؤنڈ ویوز ہیں جو جا کر وہ تمام وہ تھرسٹ پیدا کرتی ہیں، وہ فورس ان کے اندر ہوتی ہے کہ جو بڑے بڑے سمندروں کو بفر جاتے ہیں اور بڑی اونچی اونچی لہریں اس سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں اور بستیوں کی بستیاں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو انہوں نے بھی، قوم سمود نے بھی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور طغیانی اور سرکشی میں آگے بڑھ گئے، اور پھر انہیں ایک کڑک نے آ لیا، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھتے رہ گئے، تمام ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ اس قابل رہے کہ کھڑے ہی ہو سکتے۔ گویا کہ اس عذاب، اس صاعقہ، اس رجفہ کا یہ اثر بھی تھا کہ وہ بالکل بے جان ہو گئے۔ جس طرح انتہائی خوف کی حالت میں انسان کے پاؤں کے اندر سکتی باقی نہیں رہتی کہ وہ کھڑا ہو سکے، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، ایک تو کھڑا ہونا ہے نا، قوم عاد کے ساتھ جو وہ تیز ہوا کا جھکڑ چل رہا ہے اس کے مقابلے میں انسان کا کھڑا رہنا وہ بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ تو جس طرح آپ کہیے کہ کس طرح کوئی درخت کا تنا جو ہے لوٹتا ہوا جا رہا ہے تو انسان بھی لوٹتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس آواز کی وجہ سے بھی ان کی جان نکل گئی، ان کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی، وہ کھڑے رہنے کے قابل نہیں رہے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، نہ ہی وہ اس قابل تھے کہ وہ کھڑے ہو سکتے، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی کوئی تھا کہ جو ان کی مدد کے لیے آ سکتا، وہ کوئی بدلہ لے سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کا عذاب اگر ان کے سروں پر مسلط ہو چکا ہے تو اس سے بچنے کی تو کوئی شکل نہیں ہے، کجا یہ کہ اس کا کوئی بدلہ لے لینا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اگر یہ سلوک کیا ہے تو بدلے میں ہم یہ سلوک اللہ کے ساتھ کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو نہ تو وہ اس قابل تھے کہ کھڑے ہو سکتے، اور نہ ہی اس قابل تھے کہ وہ کوئی بدلہ لے سکتے۔ کوئی معاملہ جو ہے کسی جسے تعاقب کہتے ہیں نا، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ زیادتی کریں، کہ اللہ نے اگر ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بھی اللہ کے ساتھ بھی وہ معاملہ کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نہ ہی وہ اس قابل تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی کر سکتے، اور نہ ہی وہ کھڑے ہونے کے قابل تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اب دیکھیں آخر میں یہاں ترتیب عام طور پر جو مکی صورتوں میں آتی ہے تو سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر، پھر قوم عاد کا ذکر، پھر قوم سمود کا ذکر، اس کے بعد پھر آل فرعون کا ذکر۔ یہاں ترتیب الٹی ہے، اور اس کی بہرحال اللہ تعالیٰ کی پیش نظر کوئی حکمت ہوگی۔ بہرحال قوم نوح اگرچہ یہاں ذکر ان سے کیا گیا، آغاز ان بستیوں سے کیا گیا جو اہل عرب کے جو تجارتی قافلے جایا کرتے تھے شام کی طرف، تو رستے میں وہ بستیاں آتی تھیں۔ قوم لوط کی اجڑی ہوئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بڑی آبادی تو وہ تھی جو سمندر میں گویا کہ ڈیڈ سی کے کہیں گہرائیوں میں جا کر دفن کر دی گئی، اور پانی نے اپنی سطح اوپر سے ہموار کی اور پانی نے ان کو ڈھانک لیا۔ لیکن یہ کہ بہت سی بستیاں قوم عاد کے مساکن، جب جنوب کا سفر کرتے تھے قوم عاد کے مساکن تھے، اسی طرح شمال میں جاتے ہوئے قوم سمود کے مساکن بھی آ رہے ہیں۔ گویا کہ سلسلہ گفتگو کا یہاں جو آغاز کیا گیا تو وہ ان قوموں کا ذکر کیا گیا کہ جن کے تباہ شدہ کھنڈرات ان کی نگاہوں کے سامنے تھے، اور صبح و شام ان کے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے ان کی نگاہوں کے سامنے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اور آخر میں جو سب سے پہلے ذکر آیا کرتا تھا مکی صورتوں کے اندر قوم نوح کا ذکر کیا گیا، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اسی طرح قوم نوح کا معاملہ، ان کے ذکر میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، ان میں بھی بہت ہی سامان عبرت ہے، بہت نصیحت کا سامان ہے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہاں صرف ایک آیت کے اندر 950 برس کا پیریڈ حضرت نوح علیہ السلام کا،
اور ایک آیت کے اندر اس سلسلے کو لپیٹ دیا گیا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ پہلی دو قوموں پر عذاب کا ذکر کیا گیا کہ کس شکل میں عذاب آیا، صیحہ کی شکل میں آیا، تیز و تند ہوا کی شکل میں آیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، پہلی قوموں کا ذکر، اور یہاں قوم نوح کا ذکر کیا گیا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ۔ اسی طرح ذرا ہوش کے ناخن لیں، ان سے پہلے بھی ایک قوم تھی، بڑی متمدن قوم تھی، اور اس وقت کی گویا کہ معلوم دنیا جو تھی وہاں کی نمایاں ترین قوم وہ تھی جو بالکل سمندر برد کر دی گئی، جن کا نام و نشان ختم کر دیا گیا، اور بچائے صرف وہی لوگ رہے گئے کہ جو اس کشتی میں سوار تھے، جو اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ایمان لائے تھے لوگ، اور تمام جو حیوانات تھے ان کا ایک ایک جوڑا جو قرآن حکیم کی آیات سے پوری طرح جو ہے وہ ظاہر ہے، ایک ایک جوڑا اس کے اندر سوار کر لیا گیا تھا۔ یہاں میں نے ایک بات نوٹ کی ہوئی تھی کہ قوم نوح چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن، قوم فرعون جو ہے وہ مصر ان کا مسکن تھا، تو ان کے ہاں جو دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی تو ان میں ایک دیوتا وہ تھا کہ جس کا نام طافون تھا، اور طافون وہ دیوتا تھا جسے یہ سمندر کا دیوتا کہتے ہیں، اور ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ دیوتا اگر بفر جائے، کسی بات پر غضبناک ہو جائے، جوش میں آ جائے، تو سمندروں کو حکم دیتا ہے یہ دیوتا، اور وہ سمندریں جو بستیوں کی بستیاں نگل جاتے ہیں۔ تو طافون کا ذکر آتا ہے، یہ غالباً بائبل کے اندر بھی ذکر موجود ہے، لیکن غالباً تدبر قرآن کے اندر میں مطالعہ کر رہا تھا، تو طافون ان کا ایک دیوتا تھا۔ اب یہی سے دیکھیے آج بھی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے سمندری طوفان کے لیے ٹائیفون، گویا کہ ٹائیفون وہ سائیکلون ہے، سمندری ہوا جو تیزی سے چلتی ہے تو بہت اونچی اونچی، جسے آپ کہیے کہ لہریں، سمندر بفر جاتا ہے، اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ طافون ہمارا وہ خدا ہے، وہ دیوتا ہے جو سمندروں سے تعلق رکھتا ہے، اور جب وہ غضبناک ہو جاتا ہے تو سمندروں کو حکم دیتا ہے، سمندر جو چڑھ دوڑتے ہیں اور انسانی آبادیوں کو نگل لیتے ہیں۔ تو وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی وہ طافون ہی کا ذکر ہو رہا ہوگا کہ گویا کہ یہ وہ دیوتا تھا ان کے عقائد کے مطابق کہ جو کہیں ناراض ہوا اور انہوں نے سمندر کو جو ہے بستی پر چڑھا دیا، اور پوری کی پوری قوم نوح جو ہے، جو بہت ہی جسے آپ کا یہ بڑا شہر تھا، بڑی آبادی تھی، وہ تمام کے تمام غرق کر دی گئے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً یہ لوگ جو ہے بہت ہی فاسق و فاجر تھے، اللہ کی نافرمان قوم تھی۔ یہ قانون مکافات عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، چلتا ہے، اگرچہ ہمارا معاملہ بالکل ایکسیپشنل ہے کہ یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری امت، ان پر مکافات عمل ہوگا تو ان پارٹس ہوگا، زلزلوں کی شکل میں آئے گا، تباہی بربادی کی شکل میں آئے گا، لیکن وہ جو عذاب استیصال کی جو شکل تھی جو پہلی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی کہ جسے کہا گیا کہ ان کی جڑ کاٹ دی گئی، اب کسی ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑا گیا جو اللہ کی وحدانیت کا قائل نہ ہو، اور ظاہر قائل وہی تھے کہ جو اس وقت کے نبی اور رسول پر ایمان لے آئے تھے، تو اس نبی کو بھی بچا لیا گیا، ان رسول کو بھی بچا لیا گیا، اور ساتھ اس قوم کو بھی بچا لیا گیا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اب دیکھیے اب پھر ذکر آ رہا ہے وہ آیات آفاقی کا، اس آسمان کو تو دیکھو، قسم ہے اس آسمان کی جس کو ہم نے بنایا، بنیناہا، اور یہ آسمان جس کو ہم نے بنایا بِأَيْدٍ، اپنی طاقت سے۔ اب یہ آسمان کی حقیقت کیا ہے ہم اس کی کسی ایک جسے آپ کہیے معلومات کی رسائی ایک کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ ہمیں جو شے نظر آ رہی ہے وہ آسمان کس نوعیت کا ہے، آیا وہ کوئی سالڈ شے ہے، کوئی شیل ہے کہ جو تنا ہوا ہے، یا یہ کہ ہماری نگاہ کی کوئی لمٹ ہے جہاں جا کر ہماری نگاہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم ابھی تک جو ہے اس بات کی بھی تہ تک نہیں پہنچ سکے، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 7 آسمان پیدا کی، 7 سماوات طباقاً، ایک دوسرے کے اوپر تہ بر تہ 7 آسمان ہیں جو اللہ نے پیدا کی۔ تو وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، یہ ہماری طاقت ہے، ہماری خلاقیت کا بڑا مظہر ہے کہ ہم نے اس آسمان کو جو ہے ایک چھت کی طرح، صاحبان کی طرح تمہارے سروں کے اوپر تان دیا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور سما سے مراد صرف وہ چھت جو ہے جسے آپ کہیے وہ شل نہیں ہے، بلکہ یہ پوری فضا جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس میں اور وسعت دے رہے ہیں۔ وسعت سے یہ لفظ نکلا، وسعت اس معنی میں بھی کہ ہمارا اختیار اور ہمارا اقتدار اور ہماری طاقت اتنی وسعت والی تھی کہ اس نے ایک نہیں 7 آسمان پیدا کر دیے، اور یہ بسیط فضا اس نے بنا دی ہے جس میں اجرام فلکی اس تعداد میں ہیں جو تم شمار نہیں کر سکتے، ان کے ایک دوسرے سے فاصلے اتنے ہیں جو ملینز آف لائٹ ایئر میں جا رہے ہیں،
اس کا کوئی تصور انسان کر سکتا ہے؟ انسان کا یہ چھوٹا سا مغز جو ہے اس کے تو گویا کہ احاطے سے یہ چیزیں باہر ہیں. اس کی کیلکولیشن اگر آپ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کے تمام اعداد و شمار فگر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یہ ہماری طاقت ہے بِأَيْدٍ، یہ ہماری طاقت کا ایک مظہر تھا، یہ ہماری خلاقیت کا ایک مظہر تھا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور پھر یہ کہ ہم بہرحال اس میں وسعت بھی کر رہے ہیں. آج ہماری سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بلیک ہولز بھی موجود ہیں جس کے اندر بڑی بڑی گلیکسیز جا کر بالکل غائب ہو جاتی ہیں، نسیہ منسیہ، اور نئی کہکشائیں اور نئے ستارے جو ہیں وہ بھی وجود میں آ رہے ہیں. گویا کہ یہ زمین جو ہے یہ ابھی گویا کہ اس کے اندر مزید وسعت ہو رہی ہے. پھر صاحب اپنے اوپر غور کریں، ایک وقت تھا کہ صرف ایک جوڑا اس روئے ارض پر موجود تھا، حضرت آدم حضرت حوا. کتنی وسعت ہوئی کہ اربوں خربوں گزر چکے اور اس وقت بھی 8.25 ارب جو انسان موجود ہیں. ابھی بعد میں آنے والے کتنے ہیں؟ یہ بھی تو ایک ایکسٹینشن ہے نا انسانوں کی. حیوانات دیکھ لیے کس طرح اس کے اندر توسع ہو رہا ہے. پھر زمین کی پیداوار، ایسا نہیں ہے کہ جب انسان جو ہے بہت ہی محدود چند ہزار یا چند لاکھ افراد ہوں گے اس روئے ارضی کے اوپر تو زمین کی پیداوار ان کے لیے، آج اگر اربوں انسان ہیں تو زمین ان کے لیے بھی جو ہے وہ پیداوار دے رہی ہے. تو یہ وسعت جو ہے صرف ایک اعتبار سے نہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ اس کائنات، اس عظیم فضا کے اندر جو ہے نئے کرے پیدا ہو رہے ہیں. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے ساتھ کی کہ شاید کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون، دمادم صدائے کن فیکون. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کن فیکون کا عمل ابھی بھی جاری ہے. کتنے ہی بڑے بڑی گلیکسیز اور بڑے بڑے کرے وہ ہیں کہ جو معدوم ہو جاتے ہیں، بلیک ہول میں جا کر غائب ہو جاتے ہیں، اور کتنی ہی گلیکسیز اور کتنے بڑے کرے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نئے پیدا کر دیتا ہے. تو یہ بھی اس کے اندر ہے. اور پھر انسان اپنے اوپر دیکھے، حیوانات کو دیکھے، نباتات کو دیکھے، ہر شے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے. اور آج سے چند ہزار برس پہلے جو معاملہ تھا یہ نہیں کہ وہ اسٹیٹک ہو گیا ہو، بلکہ آج اس میں کئی گنا نہیں کئی ہزار گنا اضافہ ہو چکا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اور اسی طرح یہ زمین ہے کہ جس کو ہم نے پھیلا دیا ہے. فرش کہتے ہیں جو شے بچھی ہوئی ہو، اس کو اس درجے ہموار کر دیا، اس درجے سازگار کر دیا تمہارے لیے. اگر یہی زمین جو ہے کہیں حرات کے اوپر مشتمل ہوتی، گویا کہ زمین کے اوپر قدم رکھ کر جمانے کی کوئی جگہ نہ ہوتی، تو کیسے انسان چلتا پھرتا؟ یہاں سرسبز وادیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور واقعتاً کبھی آپ باہر نکل رہے ہوں، سفر کر رہے ہیں، اور دائیں بائیں خاص طور پر موٹر وے پر اگر آپ جا رہے ہوں اور دائیں طرف نظر ڈالیں بائیں طرف نظر ڈالیں، معلوم ہوگا اس زمین میں ایک سبز رنگ کا قالین اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے. یہ خوبصورتی جو ہے، یہ زینت آپ کو کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ زمین کی پیداوار ہے. اب یہ چاولوں کے کھیت ہیں کہ جو تا حد نگاہ آپ کے نظر کو بڑی جو ہے تراوٹ دے رہے ہیں. اسی طرح جب یہ فصل ہوتی ہے کپاس کی، یہ کپاس کہاں سے آ گئی؟ پہننے کے لیے کپڑا انسان نے جو سب سے پہلے بنایا تو کپاس سے بنایا، یا بڑے بڑے پتوں کو جو ہے ذریعہ بنایا کہ اس سے اپنے بدن ڈھانکنے لگے. لیکن یہ کپاس بھی بالآخر بالکل عجوبہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے کہ ایک سیڈ آپ نے زمین میں ڈالا اور ایک پودا نکلا، اس کے اندر سے یہ کپاس کا پھول برآمد ہو گیا، جس کے اندر ریشے ہیں، جس کو آپ جو ہے سپننگ کر کے اور اس کو لون کے اندر ڈال کے جو ہے بہترین اپنے لباس پیدا کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وہی حدیث جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی تھی، انما الدنیا خلقت لکم. میرے اور آپ کے لیے اصل لیسن کیا ہے کہ دنیا کی یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. ہر نعمت کے لیے شکر ادا کرو. بر ہر نفس 2 شکر واجب است. انسان اگر غور کرے تو ایک مرتبہ جو سانس لے رہا ہے تو اس پر واجب ہے 2 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ وہ سانس اس کے اندر جا کر اس کی تغذیے کا سبب بنا ہے. آکسیجن اس کے اندر جو ہے وہ جذب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اسے کیلوریز ملی ہیں، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے. اور اسی طرح جب اس نے باہر نکالا تو کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن، یہ اس کے جسم سے نکل گئی، نجاستیں اس کے جسم سے نکل گئی. تو انسان ذرا تھوڑا سا بھی ذرا غور کرے تو ایک مرتبہ کا سانس جو ہے وہ بھی 2 شکر واجب کرتا ہے انسان پر. بر ہر نفس 2 شکر واجب است. کجا اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں کہ جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، جو ہماری منفعت کا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے ہم آج زندہ ہیں، اس دنیا میں پھل پھول اور پھیر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مکی صورتوں میں بہت کثرت کے ساتھ، یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں تاکہ تمہارے اندر کوئی گویا کہ وہ مادہ پیدا ہو کہ اپنے رب کو پہچان سکو
اور پہچان کر اس کا شکر ادا کر سکو، اس کے لیے شکر گزاری کا رویہ اختیار کر سکو۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اس زمین پر ہی غور کرو جس کو ہم نے بہت سازگار بنا دیا، جسے بچھا دیا ایک بچھونے کی طرح۔ جس طرح مہد کہا گیا نا، مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، تو ماں کی گود کے اندر بچہ جس طرح عافیت میں ہوتا ہے، یہی معاملہ ہر انسان کا ہے کہ اس زمین کی گود میں وہ عافیت میں ہے، یہاں اس کی ضرورت کی ہر شے اسے فراہم ہو رہی ہے۔ بس یہی ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا وہ ہم اگلی مرتبہ مکمل کر لیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔